بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 7، یعنی ناول پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیا شرجیل کی ایپی 7۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئیں جی پڑھتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ پیار ہوا تھا ریٹن بائی زینیا شرجیل ایپی 7۔ مطلب وہ تم تھے زیاد، یعنی مال میں تم نے مجھے پہلی مرتبہ نہیں دیکھا بلکہ اس دن دیکھا تھا، اور وہ لڑکا جب اسکول بس میں پھول لے کر آیا وہ پھول مجھے تم نے بھیجے تھے؟ اف، میرے ساتھ ساری ٹیچرز حیران رہ گئی تھی۔ وہ پھول مجھے تم نے بھیجے تھے؟ اف، میرے ساتھ ساری ٹیچرز حیران رہ گئی تھی کہ حرکت بھلا کسی انسان کیا، اور میں سگنل کھلنے کی وجہ سے تمہیں دیکھ بھی نہیں پائی۔ ایرا کے چہرے پر حیرانی والے تاثرات دیکھ کر زیاد اسمائل دیتا ہوا ایرا کو دیکھنے لگا۔ تب تم تک رسائی حاصل نہیں کر پایا تھا، پھر بعد میں پل پل اس لمحے کو یاد کر کے پچھتایا، تمہیں ڈھونڈا، مگر 2 سال بعد تم مجھے اس دن شاپنگ مال میں دوبارہ نظر آ گئی، اور تب بھی قسمت نے ساتھ نہیں دیا، لیکن اس انویٹیشن کارڈ سے امید بن گئی۔ بہت دعائیں کی تھی میں نے کہ تیسری مرتبہ تم مجھے مل جاؤ۔ بیڈ پر ایرا کے قریب بیٹھا ہوا ایرا کا مہندی سے رچا ہنائی ہاتھ پکڑے نرم لہجے میں سب بتانے لگا۔ اور تیسری مرتبہ ملنے پر فوراً ہی تم نے آئی لو یو بول دیا؟ ایرا وہ دن یاد کرتی ہوئی گھور کر زیاد سے بولی، جس پر زیاد ہلکا سا ہنسا۔ تو محبت کا اظہار کرنے کے بعد ہی تو سارے معاملے طے ہوئے۔ اگر اس دن اپنی محبت کا اظہار نہ کرتا تو تم اتنی جلدی میری بیوی بنی میرے کمرے میں نہیں بیٹھی ہوتی۔ زیاد ایرا سے بولتا ہوا اس کے مزید قریب ہے۔ کیا تمہیں اس دن میرا آئی لو یو بولنا برا لگا تھا؟ وہ ایرا کا چہرہ تھامے اس سے پوچھنے لگا۔ زیاد کا لہجہ، بات کرنے کا انداز، نظروں کا زاویہ ایسا تھا کہ ایرا کی پلکیں بے ساختہ جھک گئی۔ آج بولو گے تو بالکل بھی برا نہیں لگے گا، وہ آہستہ آواز میں پلکیں جھکاتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر زیاد کھل کر مسکرا دیا۔ وہ ایرا کا تھاما ہوا ہاتھ اپنے چہرے کے قریب لایا۔ مگر میں آج صرف لفاظی سے کام نہیں لوں گا۔ تم سے کتنا پیار ہے اور کتنی شدت سے اس پل کا انتظار کیا، یہ تمہیں میرے ہر انداز، ہر عمل سے معلوم ہو جائے گا۔ اس نے ایرا سے بولتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ زیاد کے ہونٹوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کر کے وہ حیا سے اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ میں آج کی رات یہ لمحات اپنے تمہارے لیے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ زیاد نے بولتے ہوئے ایرا کے گال پر اپنے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس چھوڑا۔ جس کی حدت محسوس کر کے اس کا گال دہکنے لگا تو ایرا نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تھینکس میرا ساتھ قبول کرنے کے لیے۔ زیاد ایرا کو اپنے بازو میں بھر کر لہجے میں خماری لیے اس سے بولا۔ تھینکس مجھے حسین لمحہ دینے کے لیے۔ زیاد ایرا کے کان میں پیار بھری سرگوشی کرتا ہوا اس کی گردن پر جھک کر اپنے ہونٹوں سے اس کی شہرک کو چھونے لگا۔ اپنی گردن پر زیاد کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے ایرا نے شرماتے ہوئے اپنے لب آپس میں بھینچے۔ زیاد نے اس کو شرماتے ہوئے دیکھا تو وقت ضائع کیے بغیر اپنے موبائل سے ایرا کی تصویر کیپچر کرنے لگا، جس پر ایرا حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ یار تم اس وقت شرماتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی ہو، بعد میں جب میری محبتوں کی عادی ہو جاؤ گے تب شاید روز روز اس طرح کے ایکسپریشن نہ دے پاؤ، اس لیے ابھی سے اس وقت کو میں نے اپنے پاس قید کر لیا۔ زیاد ایرا کی حیرت سے دیکھنے پر اس کو بتانے لگا۔ تم کتنے آگے کی سوچ رہے ہو، ابھی میں کوئی ایسی بھی نروس نہیں ہو رہی ہوں۔ وہ زیاد کو گھورتی ہوئی اپنی جھجک کو زیاد کے سامنے کم کرتی ہوئی بولی، جس پر زیاد نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی طرف سے خوبصورت سا جویلری کیس نکالا۔ ابھی جو آگے ہوگا تب میں آپ کا کانفیڈنس دیکھ لوں گا مسز زیاد سکندر۔ زیاد نے معنی خیری سے بولتے ہوئے اس کیس میں موجود خوبصورت سا ڈائمنڈ کا نیکلس نکالا، جس پر ایرا کی نظریں ٹھہر گئیں۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے زیاد۔ ایرا بے اختیار اس نازک سے نیکلس کو چھوتی ہوئی بولی، جو اس کو پہلی نظر میں اٹریکٹ کر گیا تھا۔ وہ نیکلس دکھنے میں جتنا نازک و خوبصورت تھا، ایرا کو اندازہ تھا وہ کافی مہنگا نیکلس ہوگا جو زیاد نے اس کے لیے لیا تھا۔ لیکن میری بیوی کی خوبصورتی کے آگے اس کی خوبصورتی پھیکی پڑ رہی ہے۔ ٹھہرو، اب یہ زیادہ خوبصورت لگے گا۔ زیاد نے وہ نیکلس ایرا کے گلے میں پہنا دیا۔ میرے پاس بہت کم تعداد میں قیمتی چیزیں موجود ہیں، مگر ان سب چیزوں میں تمہارے دیا ہوا نیکلس میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے نہیں کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوگا، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ تمہاری طرف سے شادی کے بعد دیا جانے والا پہلا تحفہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت میری نظر میں باقی دوسری چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ تھینک یو سو مچ مجھے اس طرح مان بخشنے کے لیے۔ ایرا کے بولنے پر زیاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ یہ میری نظر میں تم سے زیادہ قیمتی شے کوئی دوسری نہیں۔ ویسے اگر تمہیں میرا تھینکس کرنا ہے تو تھوڑا قریب آ کر محبت سے کرو، بے شک میری طرح نہیں، مگر تھوڑی بہت تو محبت دکھاؤ یار، تمہارا شوہر ہوں اب میں۔ زیاد ایرا کو دیکھ کر چھیڑنے والے انداز میں بولا تو ایرا اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر بلش کر گئی۔ تم اس وقت اپنی باتوں سے مجھے کتنا تنگ کر رہے ہو زیاد؟ ایرا کے بولنے پر زیاد ایک مرتبہ دوبارہ ہنسا۔ باتوں سے تنگ نہیں کروں تو پھر کسی اور طریقے سے کر لوں، اجازت ہے؟ زیاد ایرا کے نزدیک آتا ہوا سنجیدہ لہجہ اپنا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ جس چیز کی اجازت طلب کر رہا تھا، ایرا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ بنا کچھ بولے اپنی نظر جھکا کے زیاد نے نرمی سے اس کے باہوں میں لیتے ہوئے ایرا کے سر پر سیٹ کیا ہوا دوپٹہ اتار دیا۔ ایرا کے دل میں عجیب سی ہلچل مچنا شروع ہو گئی۔ بولو، خراب کر دو تمہاری لپسٹک، مائنڈ تو نہیں کرو گی؟ زیاد اس کو نروس ہوتا دیکھ کر شوق بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، جس پر ایرا نظریں اٹھا کر اس کو گھورتی ہوئی بولی۔
تم کتنے بدتمیز ہو، ایرا نے جیسے اپنی حالت پر خود رحم کھاتے ہوئے زیاد کو بتایا جو اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ ایرا کے منہ سے اپنی تعریف سن کر ویرا سے بولا، مجھ سے پوچھ رہی ہو یا پھر مجھے بتا رہی ہو؟ اگر تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں کتنا بدتمیز ہوں تو میری جان سنو، تمہارا شوہر بہت زیادہ بدتمیز ہے، جس کا اندازہ تمہیں بھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ زیاد نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ہونٹ پورے استحقاق سے اس کے گلابی ہونٹوں پر رکھ دیا، جس پر ایرا کا دل پوری طرح دھڑکا۔ وہ ایرا کے ہونٹوں پر یوں ہی اپنے ہونٹ رکھے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں سے حصار باندھ کر پیچھے بیڈ پر جھکتا ہوا ایرا کو بیڈ پر لٹانے کے بعد اس کی گردن پر جھک گیا۔ ایرا گہری سانس منہ میں سے خارج کرتی اپنی آنکھیں بند کر کے زیاد کو شانوں سے تھام چکی تھی، جس کی گردن پر جھکا ہوا جگہ جگہ اپنی محبت کی مہر ثبت کیا جا رہا تھا۔ تبھی دروازے پہ ہونے والی دستک پر زیاد کے کام میں خلل ڈالا وہ ایک دم بیڈ سے اٹھ کر ایرا کے شرم سے سرخ پڑتے چہرے پر نظر ڈالتا ہوا کمرے کا دروازہ کھولنے لگا۔ تب تک ایرا بھی اپنے حواس درست کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ بھائی 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 وہ ماہی! دروازہ کھولنے پر اشوا گھبراہٹ کے مارے اتنا ہی بول پائی۔ کیا ہوا ماں کو؟ زیاد اشوا کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا تو ایرا بھی بیڈ سے نیچے اتر کر ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ معلوم نہیں اچانک ماہی کی طبیعت خراب ہوگی، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، پلیز آپ جلدی سے ان کے کمرے میں آ جائیے۔ اشوا پریشانی کے عالم میں زیاد سے بولتی ہوئی دوبارہ ماہی نور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ کیا ہو گیا آنٹی کو اچانک؟ میں بھی چلوں تمہارے ساتھ؟ زیاد اشوا کے پیچھے ماہی نور کے کمرے میں جانے لگا تو ایرا کی آواز پر زیاد کے قدم تھمے۔ وہ مڑ کر ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا جس پر فکر چھلک رہی تھی۔ زیاد نے ایرا کے گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھار ان کو اینگزائٹی ہو جاتی ہے، کوئی فکر والی بات نہیں ہے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں، تم یہیں میرا ویٹ کرو۔ زیاد ایرا کو اپنے انتظار کرنے کا بولتا ہوا ماہی نور کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو ایرا دوبارہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھنے کے بجائے ٹہلتی ہوئی زیاد کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ماں کیا ہوا آپ کو؟ مجھے بتائیں، کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ زیاد ماہی نور کے کمرے میں آ کر بیڈ کی جانب بڑھتا ہوا نڈھال سے انداز میں بیڈ پر لیٹی ہوئی ماہی نور سے پوچھنے لگا، جو زیاد کو اپنی جانب آتا دیکھ کر زیاد کے سینے سے لگ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ میرا دل بند ہو جائے گا زیاد، مجھے لگ رہا ہے میں اب زندہ نہیں رہوں گی، میں اکیلی ہو چکی ہوں، بالکل تنہا، شاید اب میں مرنے والی ہوں۔ ماہی نور زیاد کے سینے سے لگی خوف کے مارے روتے ہوئے بولی۔ لاکھ لعنت! ماہی نور روتے، جاؤ اوشو تم اپنے کمرے میں جاؤ، ماں ٹھیک ہے، میں یہیں ان کے پاس موجود ہوں، تم اپنے روم میں جا کر ریسٹ کرو۔ زیاد پریشان کھڑی اشوا سے بولا تو ماہی نور کو دیکھتی ہوئی زیاد کی بات مان کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آہو خسمان کو ابھی چلی ہو، یہاں دیکھیں میری طرف، کچھ نہیں ہو رہا آپ کو، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، آپ جانتی ہیں نا آپ کا بیٹا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، پھر ایسے کیوں خود کو تنہا محسوس کر رہی ہیں؟ میں آپ کے پاس موجود ہوں، آشو آپ کے پاس ہے، اب تو ریان بھی واپس آ جائے گا، پھر آپ کیوں خود کو اکیلا محسوس کر رہی ہیں؟ زیاد اپنے سینے سے لگی ماہی نور کو آنسو صاف کرتا ہوا اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرنے لگا۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا جب وہ اس طرح کی کیفیت کا شکار ہوتی تھی، پہلے بھی اس کی طبیعت یوں ہی بگڑ جاتی تھی۔ بات آشو یا پھر ریان کی نہیں ہے، تم میرے بڑے بیٹے ہو، میں تمہیں اپنے سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی زیاد، وہ تمہیں مجھ سے دور کرنے یہاں آئی ہے، وہ تمہیں مجھ سے چھین لگی، میں تمہیں اپنے سے دور ہوتا ہوا بالکل نہیں دیکھ سکتی، میں جی نہیں پاؤں گی۔ ماہی نور نے بولتے ہوئے اب دوبارہ سے رونا شروع کر دیا، جس پر زیاد پریشان ہو گیا۔ ماں آپ نہ جانے کیا سوچ رہی ہیں، وہ بیوی ہے میری اور آپ ماں ہیں، مجھے آپ سے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، نہ تو ایرا نہ ہی کوئی دوسرا، یہ سب بے معنی سی باتیں، آپ ایسا بالکل مت سوچیں۔ زیاد ماہی نور کو نرمی سے سمجھاتا ہوا بولا، تم کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی زیاد، اس کے باپ نے اس رات میرے ساتھ، ماہی نور روتی ہوئی بولی، زیاد کے چپ کروانے پر بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا تھا اس رات، آپ نے ہم تینوں سے بولا تھا نا اس رات کا ذکر ہمارے درمیان دوبارہ نہیں ہوگا، تو پلیز اب دوبارہ آپ یہ بات مت دہرائیں، اس رات کچھ نہیں ہوا تھا ماں، کچھ بھی نہیں۔ زیاد ماہی نور کا چہرہ تھامے ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تو ماہی نور چپ ہو کر زیاد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، اس رات میرے ساتھ طارق نے وہ سب کیا جو میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکی تھی، جو ایک ماں کبھی بھی اپنے بیٹوں سے شیئر نہیں کر سکتی۔ اس رات اس لڑکی کے باپ نے میری عزت کو پامال کیا تھا، تمہاری ماں کی عزت کو پامال کیا تھا اس انسان نے جس کی بیٹی کو تم نے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس رات تم نے آنے میں دیر کر دی تھی زیاد، بے شک تم نے اس انسان کو مار ڈالا مگر اس سے پہلے وہ مجھے رسوا کر چکا تھا۔ لعنتی عورت، بے غیرت عورت! ماہی نور کے منہ سے انکشاف سن کر زیاد سکتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں ماہی نور کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ماہی نور کے چہرے سے ہٹائے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا ماں، بول دیں پلیز، آپ جو بول رہی ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے نا؟ زیاد صدمے کی کیفیت میں ماہی نور کو دیکھتا ہوا بولا، پوری سچائی یہی ہے جو میں آج تمہیں بتا رہی ہوں، اس رات تمہاری ماں کی عزت محفوظ نہیں رہی تھی اس شیطان کے ہاتھوں۔ ماہی نور زیاد کا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی جیسے انکشاف کے بعد تاریک پڑ چکا تھا۔ جنون کی کیفیت میں اچانک اس نے کمرے میں موجود بڑے سائز کی LCD پر زوردار مکہ مارا۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، بولیں یہ سب جھوٹ ہے ورنہ میں سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالوں گا، آپ بولیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ غصے اور جنونی کیفیت میں چیخنے کے ساتھ LED پر مکے مارتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا۔ ماہی نور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی، تب زیاد نے غصے میں روتی ہوئی ماہی نور کو دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے یہ سب مجھے، اور اب کیوں بتا رہی ہیں، بولیں؟ وہ غصے میں ماہی نور کو بازو سے پکڑ کر چیخا۔ تکلیف کی شدت سے اس وقت زیاد کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔
میں مانتی ہوں مجھے تمہیں یہ بات اسی وقت بتانا چاہیے تھی جب تم ایرا سے شادی کرنے کی بار بار ضد کر رہے تھے، لیکن تمہاری آنکھوں میں اس لڑکی کی محبت دیکھ کر میں بے بس ہو گئی تھی۔ مگر اب اپنے مجرم کی بیٹی کو اپنے بیٹے کی بیوی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں تو میرا دل تڑپ رہا ہے۔ مجھے اس کے باپ کی حرکت یاد آ رہی ہے، کیسے اس نے مجھے… مائنور اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی زیاد سے بولی تو زیاد مائنور کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس کے کمرے سے جانے لگا۔ اس لڑکی سے تعلق ختم کر لو زیاد۔ مائنور کی آواز پر زیاد کے قدم پل بھر میں رکے۔ وہ پلٹے بغیر یا مائنور کو کچھ بھی بولے بغیر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بڑی خبیث عورت نکلی، بلکہ بچپن تو پیدائشی خبیث آ۔ پہلے بھین دا بیڑا گرک کیتا تے پھر ہن اولاد دا بیڑا گرک کر رہی ناگن۔ آپ کیڑا صحیح سی ہے۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اب اس کے پاؤں پوری طرح شل ہو چکے تھے۔ زیاد کا انتظار ایرا اس کے کمرے میں پچھلے 2 گھنٹے سے کری تھی، مگر زیاد کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ اس لیے ایرا تھک کر بیڈ پر پاؤں اوپر کر کے پیچھے ٹیک لگاتی ہوئی ریلیکس انداز میں بیٹھ گئی۔ اس نے ابھی تک نکاح کا ڈریس چینج نہیں کیا تھا، ساری جویلری ابھی بھی پہنی ہوئی تھی، کیونکہ زیاد نے اس کو اپنا انتظار کرنے کا بولا تھا۔ جب ایرا دلہن کے روپ میں زیاد کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی اور یوں ہی بیڈ پر بیٹھے پیچھے سر ٹکائے اس کی آنکھ لگی ایک مرتبہ، پھر وہ خواب میں اس شہر سے دور کھنڈر نما قبرستان میں پہنچ چکی تھی۔ اندھیری رات میں وہ کھلی قبر میں لیٹی ہوئی تھی۔ سر پر بیلچے سے دی جانے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے سر سے خون نکلتا ہوا جو ایرا کے چہرے کو بھگوئے جا رہا تھا، اور وہ کالے لباس میں انسان دوبارہ اپنے چہرے پر مکھوٹا سجا چکا تھا اور مسلسل بیلچے سے اس گہری قبر کو مٹی سے بھر رہا تھا۔ تب اس کی نظر قبر سے باہر زیاد پر پڑی۔ ایرا پریشان ہو کر اس مکھوٹے والے انسان کو دیکھنے لگی۔ اگر زیاد سامنے کھڑا تو اس مکھوٹے کے پیچھے کس کا چہرہ تھا؟ زیاد پلیز مجھے اس قبر سے باہر نکالو، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ زیاد کی جانب دیکھتی ہوئی اسے مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن زیاد بالکل خاموش کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا اور مکھوٹے سے چہرہ چھپائے انسان اس کو زندہ دفن کرنے کی جدوجہد میں لگا تھا۔ تب ایرا کی آنکھیں اپنی موت کا سوچنے سے پہلے بند ہو چکی تھی۔ شاید وہ امید ہار چکی تھی۔ زیاد کی خاموشی بتاتی ہوئی اس کی مدد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نہیں نہیں، پلیز نہیں۔ سر کو نفی میں ہلاتی ایرا نیند سے بیدار ہوتی ہڑبڑاتی ہوئی جاگی۔ پوری آنکھیں کھول کر اس انجان کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی چاروں طرف دیکھنے لگی، جو حواس بحال ہونے پر اس کو یاد آئے وہ اس وقت زیاد کے کمرے میں موجود زیاد کے واپس لوٹ کر آنے کا انتظار کرتی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھنے پر ایرا کو حیرت ہوئی۔ صبح کے 5 بج چکے تھے، یعنی رات گزر چکی تھی اور صبح کی آمد ہونے کو تھی، مگر زیاد اپنے کمرے میں اس کے پاس نہیں آیا۔ ایرا بیڈ سے نیچے اتر کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سجے سورے روپ کو دیکھنے لگی۔ یوں بیٹھ کر سونے سے اس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ شدید تھکن کے احساس سے وارڈروب کی جانب بڑھی اور اپنے لیے آرام دہ سوٹ نکالنے لگی، کیونکہ شام سے وہ نکاح کے لباس میں موجود تھی۔ اپنی ساری جویلری اتار کر آرام لباس زیب تن کے بیڈ پر ریلیکس انداز میں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والا خواب یاد کر کے اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ کوئی عام سا خواب ہوگا، اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بھلا مجھے زیاد کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ایرا دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتی بولی اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تھکن کے سبب جلدی اس کی دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ مائنور کے کمرے سے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اسٹڈی روم میں چلا۔ اس کے کانوں میں مسلسل مائنور کا بولا ہوا جملہ گونج رہا تھا، اس لڑکی سے تعلق ختم کر لو، اس کے باپ نے میرے ساتھ… اپنے کانوں میں بار بار گونجنے والی بات گشت سے پریشان ہو کر وہ زور سے تھاڑا۔ ول یو شٹ اپ! اس کے تھاڑنے کے بعد اسٹڈی روم میں گونجنے والی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ تب زیاد نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما اور لیدر کے صوفے پر نڈھال سے انداز میں بیٹھ گیا۔ کیسے ختم کر لوں اس سے اپنا تعلق؟ یہ ٹھیک نہیں، میں ایسا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بے بسی لہجے میں سمائے بولا۔ گھڑی میں بجنے والے 1 گھنٹے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھا، جہاں صبح کے 7 بج چکے تھے۔ رات تمام ہو کر اب صبح میں خود کو ڈھال چکی تھی۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے اسٹڈی روم میں موجود تھا۔ ہارے ہوئے انداز میں وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں جانے لگا۔ ایرا گہری نیند میں سوئی تھی، تبھی سے اپنے چہرے پر انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، جس کے سبب اس کی نیند آنکھوں سے رخصت ہوئی۔ ایرا نے آنکھیں کھولی تو زیاد کا چہرہ اسے اپنے اوپر جھکا ہوا نظر آیا۔ وہ بیڈ پر اس کے بہت قریب بیٹھا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایرا کو آنکھیں کھولتا دیکھ کر زیاد نے ایرا کے گال پر رکھا اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تم واپس کب آئے؟ ایرا نے زیاد سے پوچھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو زیاد نے اس کو کندھے سے پکڑ کر واپس بیڈ پر لٹا دیا۔ لیٹی رہو۔ اس کا لہجہ تحکم بھرا اور انداز بے حد عجیب سا۔ ایرا نے بے اختیار اپنے کندھے پر موجود زیاد کا ہاتھ دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں نرمی کے بجائے سختی کا عنصر شامل تھا۔ جس انداز میں زیاد نے اس کا کندھا پکڑ کر اسے بیڈ پر واپس لٹایا، ایرا اس کے عجیب و غریب انداز پر حیرت کرتی اس کو دیکھنے لگی۔ کیا کچھ ہوا ہے زیاد؟ ایرا زیاد کا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے چہرے کا تاثر بہت عجیب تھا۔ وہ بے حد عجیب انداز میں ایرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے ایرا کو خوف سا محسوس ہوا۔ بہت برا ہوا جو بھی ہوا ہے۔ جو مجھے کل رات معلوم ہوا وہ صحیح نہیں تھا، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا ایرا، ویسا اس رات ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زیاد ایرا سے بولتا ہوا اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرنے لگا۔ ایرا نے دیکھا اس کے ہاتھ کی انگلیاں زخمی تھیں۔ ایرا اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جس کی سمجھ سے بالاتر تھے۔ ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنے پریشان لگ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا اور آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ایرا زیاد کو اس طرح پریشان دیکھ کر اس سے پوچھنے لگی، لیکن وہ ایرا کا بات کا جواب دینے کی بجائے اب اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے نچلا ہونٹ دو ہاتھوں تلے دبا کر کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر ایرا کی طرف دیکھتا ہوا اچانک اس نے اپنا ہاتھ بالوں سے نکال کر زور سے بیڈ پر مارا تو خوف کے
سے ایرا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں دائیں جانب چہرہ کر کے اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھنے لگی جو بیڈ پر موجود گلاب کی پتیوں کو اپنی مٹھی میں بھر کر انہیں مسل رہا تھا۔ ایرا نے یوں ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے زیاد کی جانب دوبارہ دیکھا۔ وہ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں دیکھنے لگا۔ انگلیوں پر موجود جمے ہوئے خون سے اب پھولوں کی پتیاں بھی آہستہ آہستہ خون سے رنگنا شروع ہو گئی تھیں۔ ایرا کو آج صبح دیکھا ہوا خواب یاد آنے لگا۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ وہ ایرا کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پرسکون انداز میں پوچھنے لگا، جس پر نہ تو ایرا نے اقرار کیا نہ ہی انکار۔ زیاد کا یہ بدلا ہوا انداز، لب و لہجہ سبھی مختلف تھا، بہت عجیب سا۔ زیاد اپنے ہاتھوں میں پھولوں کی سرخ پتیوں کو ایرا کے چہرے پر گرا کر اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر رگڑنے لگا۔ زیاد کی عجیب و غریب حرکت پر ایرا نے ڈر کر رونا شروع کر دیا۔ زیاد، تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے، پلیز اس طرح مت کرو۔ ایرا میں اٹھ کر بیٹھنے کی یا پھر زیاد کو روکنے کی ہمت نہ تھی۔ وہی لیٹی ہوئی سے سکتی ہوئی زیاد سے بولی۔ زیاد نے ایرا کو روتا ہوا دیکھا تو اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا۔ ایرا اپنا چہرہ صاف کرتی اٹھ کر پیچھے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ زیاد ایرا کے ڈرے سہمے وجود کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے سامنے موجود اس لڑکی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ اس کا دل دکھانا چاہتا تھا، مگر جو کچھ اسے ماہ نور سے پتہ چلا تھا زیاد کا دل چاہتا تھا وہ سب کچھ تہس نہس کر ڈالے، پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ چاروں طرف سے پھولوں سے سجایا ہوا بیڈ اور سفید جالی کے پردے بیڈ سے اکھاڑ ڈالے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر موجود سجے ہوئے پھولوں کو بھی ہاتھ مار کر دور پھینکا تو ایرا اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی خود اپنی چیخوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ زیاد نے خوف سے سسکتی ہوئی ایرا کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا کرسٹل کا ڈیکوریشن پیس پھینکنے کی بجائے واپس رکھا اور چلتا ہوا ایرا کے پاس آنے لگا۔ ایرا زیاد کے اپنے پاس آتے دیکھ کر بری طرح کانپنے لگی۔ کیوں ڈری ہو مجھ سے؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے تمہیں نقصان پہنچاؤں گا میں؟ تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتا میں۔ یو آر مائی لو، کم ہیئر، ادھر آؤ میرے پاس۔ زیاد ایرا کو اپنے سے خوفزدہ دیکھ کر اس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھاتا ہوا اپنے بازو میں بھر چکا تھا۔ میں نے رات میں ویٹ کیا تمہارا، پر تم نہیں آئے تو میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ایرا زیاد کے سینے سے لگی اس کو بتانے لگی۔ ایرا کو یہی وجہ سمجھ آئی اس کے شدید غصے کی، کیونکہ زیاد نے جانے سے پہلے سے اپنا انتظار کرنے کو کہا تھا، مگر وہ لباس تبدیل کر کے سوچ چکی تھی یہی وجہ ہو سکتی تھی جو زیاد کا غصہ آ گیا ہو۔ ایرا کی بات سن کر وہ ایرا کے ریشمی سنہری بالوں کو چومتا ہوا بولا، اچھا کس ہو گئی تھی؟ اٹس اوکے، میں تم سے خفا نہیں ہوں، جاؤ جا کر فریش ہو کر آؤ، پھر بریک فاسٹ کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ اب کی مرتبہ بات کرتے ہوئے زیاد کا لہجہ نارمل تھا۔ ایرا اس کے سینے سے سر اٹھا کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ ایرا کے یوں دیکھنے پر زیاد نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آئی لو یو میری جان، لو یو سو مچ۔ زیاد ایرا کے گال کو اپنی انگلی سے چھوتا ہوا اسے یقین دلانے لگا وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ بھلا اس لڑکی کو کیسے ہرٹ کر سکتا تھا؟ کیسے اس معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے کیے کی سزا دیتا جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں۔ کل رات ماہ نور سے حقیقت جان کر بھی زیاد کے دل یا ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ایرا سے اس کے باپ کی حرکت کا بدلہ لے، لیکن اپنے اندر کی بے بسی و غصہ وہ پھر بھی نکال گیا۔ ایرا زیاد کے اچانک بدلے رویے پر خاموشی سے بنا کچھ بولے زیاد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ایرا کو محسوس ہوا جیسے کل رات زیاد اپنے کمرے سے جانے کے بعد کچھ بدل سا گیا تھا۔ ایرا کو اس کی اس رویے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے زیاد کی زخمی انگلیاں دیکھ رہی تھی مگر کچھ بولی نہیں۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں وہی زیاد ہوں جو تم سے پیار کا دعویٰ کرتا، اور یہ کچھ نہیں ہوا، میرے ہاتھ کو معمولی سی چوٹ ہے بس۔ زیاد ایرا کا چہرہ دیکھ کر نرمی سے بولا، میں شاور لے کر آتی ہوں۔ ایرا زیاد کی بات کا جواب دیے بغیر بولی اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی تو زیاد بیڈ پر لیٹ کر گہری سوچ میں ڈوبا چھت کو گھورنے لگا۔ ایرا نے واش روم جانے سے پہلے ایک نظر زیاد پر ڈالی، وہ غائب دماغ میں لیٹا ہوا تھا جیسے اس وقت کمرے میں موجود نہ ہو۔ ایرا اس کو دیکھ کر بنا کچھ بولے شاور لینے چلی گئی۔ پاگل ہو گیا زیاد بھی تھی، پاگل کرنے والی گندی ماں ہوتی۔ شاور لینے کے بعد ایرا واپس آئی تو کمرہ پہلے کی طرح سمٹا ہوا تھا، ہر چیز ترتیب سے موجود تھی۔ زیاد نے خود بھی لباس تبدیل کیا ہوا تھا، اس کے آنے سے پہلے شاید وہ اپنے زخمی ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگا رہا تھا۔ ایرا کو دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی ٹیوب دراز میں رکھتا ہوا مکمل طور پر ایرا کی جانب متوجہ ہوا۔ چلے؟ ایرا آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کو برش کرنے کے بعد زیاد سے بولی، ایسے نہیں میری جان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے مجھے تمہارا سجا سنورا روپ اچھا لگتا ہے، پہلے صحیح سے ریڈی ہو میرے لیے۔ زیاد ایرا سے بولتا ہوا خود صوفے پر بیٹھ کے اور ایرا کو تیار ہوتا دیکھنے لگا۔ ڈریس کی مناسبت سے لائٹ سی جویلری پہننے کے بعد وہ ہلکا پھلکا میک اپ کرتی تیار ہو چکی تھی۔ تب زیاد صوفے سے اٹھ کر ایرا کے پاس آئے۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل۔ ستائشی نظروں سے کا جائزہ لیتا وہ ٹیبل پر موجود اپنا دیا ہوا نیکلس ایرا کو پہنانے لگا۔ ایرا نے اس کے انداز میں اپنائیت تو محسوس کی مگر کل رات والی شوخی اب اس کے انداز میں دور دور تک موجود نہ تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا یہ سدا سورا روپ، میرے لیے روز اسی طرح سج سنور کر رہنا، آؤ باہر چلتے ہیں۔ زیاد ایرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ ایرا نے اپنا سر زیاد کی بات میں ہلاتے ہوئے اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے جسے تھام کر زیاد کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذہنی مریض یا لیکن انہیں ذہنی مریض بنانا نہیں، اور دی ماں گندی ماں ہو دی۔ اب کیسی ہے ماہی آپ کی طبیعت؟ ایشوا ڈائننگ ہال میں آئی تو ناشتے کی ٹیبل پر ماہ نور کو پہلے سے موجود پیر کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئی ایشوا ماہ نور سے اس کی طبیعت پوچھنے لگی۔ کل رات کافی اسٹریس فیل کری تھی لیکن اب بہتر ہوں، مگر تم کیوں اس قدر ڈسٹرب لگ رہی ہو کہ نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری؟ ماہ نور اس وقت حشاش پشاش ایشوا کے سامنے بیٹھی ہوئی ایشوا کو جواب دینے کے ساتھ اس کی آنکھیں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی جو نیند کی خماری لیے ہوئے تھی۔
ڈسٹرب نہیں ہوں، ایسا لگ رہا ہے انتظار طویل ہو چکا ہے، نہ جانے ریان کب آئیں گے، کب ان کو اپنے سامنے دیکھ سکوں گی، کل رات سے ہی سوچے جا رہی ہوں۔ عشرا کی بات سن کر مائنور مسکرائی۔ بے فکر ہو ڈارلنگ، جب ریان آ جائے گا تو اس کے واپس جانے نہیں دوں گی، نہ اس ملک سے نہ تمہاری زندگی سے۔ مائنور کی بات پر عشرا دل سے مسکرائی۔ تبھی ڈائننگ ہال میں زیاد چلا ہے، جس کی طرف دیکھ کر مائنور مسکرائی، مگر زیاد کے ساتھ ایرا کو دیکھ کر اس کے لب واپس سکڑ گئے، اور زیاد کے ہاتھ میں ایرا کا ہاتھ دیکھ کر مائنور کا موڈ خراب ہونے لگا۔ کل رات اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اس کا فرمانبردار بیٹا اب بھی اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، یہ بات مائنور کو پسند نہیں آئی۔ مارننگ ماں۔ زیاد ایرا کا ہاتھ چھوڑ کر مائنور کی جانب بڑھا، معمول کی طرح اپنائیت سے اس کے مالوں پر بوسہ دے اسے سلام کرنے لگا، جس پر مائنور مسکرائی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی آنٹی؟ سلام کے بعد ایرا کے پوچھنے پر مائنور نے ایرا کی جانب احسان کرنے والے انداز میں دیکھا۔ بہتر، سلام کا جواب دیے بغیر وہ ایرا کو ایک لفظ بول کر ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ اس کے تاثرات بالکل سنجیدہ ہو گئے۔ مائنور کا رویہ ایرا کے ساتھ عشرا اور زیاد کو بھی محسوس ہوا۔ سٹ۔ زیاد ایرا کے لیے کرسی کھینچ کر اس کو بیٹھنے کا بولتا ہوا خود ایرا کے برابر والی چیئر میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ خود ہی وہ پلیٹ اٹھا کر ایرا کی پلیٹ میں ناشتہ کے لواز مار ڈالنے لگا۔ ایرا نے نظر اٹھا کر زیاد کا چہرہ دیکھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ ایک نظر اس نے مائنور پر ڈالی جو ناشتہ کرتے ہوئے ایسے ظاہر کرتی جیسے بہت مجبوری میں وہاں بیٹھی ہو۔ ایرا کی نظریں عشرا پر جا ٹھہری جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک دوسرے سے نظریں ملنے پر عشرا مسکرائی۔ واؤ، یہ نیکلس بہت خوبصورت لگ رہا ہے تمہارا۔ عشرا ایرا کے گلے میں موجود اس کے نیکلس کی تعریف کرتی ہوئی بولی، جس پر مائنور نے بھی سر اٹھا کر ایرا کی جانب دیکھا۔ تھینکس، یہ مجھے زیاد نے کل رات گفٹ کیا تھا۔ ایرا اسمائل دے کر آہستہ آواز میں عشرا کو بتانے لگی۔ ایرا کے منہ سے یہ بات سن کر مائنور زیاد کو دیکھنے لگی جو اپنی جانب مائنور کی اٹھتی نظریں دیکھ کر اپنی پلیٹ میں آملیٹ رکھنے لگا۔ جبکہ مائنور نے دوبارہ ایرا کے چہرے پر دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ مائنور کا دل چاہا اس لڑکی کے چہرے پر سجی اس مسکراہٹ کو نوچ ڈالے۔ لعنتی خاتون! اٹس ریئلی بیوٹیفل، کاش کہ نیکلس میرا ہو جائے، کیا ایسا ممکن ہے؟ مائنور کے منہ سے یہ جملہ سن کر ایرا، زیاد اور عشرا تینوں اس کی جانب دیکھنے لگے، جبکہ مائنور اب برچ کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ زیاد اپنی ماں کی بات جان گیا، اس نے ایک سنجیدہ نظر ایرا کے چہرے پر ڈالی، پھر اس سے بولا، ایرا یہ نیکلس اتار کر ماں کو دے دو۔ لاکھ لعنت ماں دے اتے تے ڈبل لعنت پتر دے اتے۔ پہلے تو ایرا کو مائنور کی بات تھوڑی عجیب سی لگی، مگر اب جو زیاد اس کو بول رہا تھا وہ مائنور کی بات سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ یہ نیکلس اس کی منہ دکھائی کا تحفہ تھا، اور منہ دکھائی کا تحفہ جو شوہر کی جانب سے ملا وہ بھلا کیسے کسی دوسرے کو دیا جا سکتا ہے؟ مگر زیاد، یہ تو تمہارا دیا وہ ویڈنگ گفٹ ہے، بے حد آہستگی سے ایرا نے زیاد کے سامنے اعتراض کرتے ہوئے بولا، جس پر زیاد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے ایرا کو گھورا۔ سنا نہیں تم نے میں کیا بول رہا ہوں؟ فوراً اتارو اسے۔ زیاد کا لہجہ سخت اور انداز حکم دیتا ہوا تھا۔ ایرا اس کے گھورنے پر ہی سہم گئی۔ لاکھ لعنت زیاد تے، پہلے تو مریا جا رہا سی تو پیچھے بیاہ کرنا تے ہن بیاہ کر لیا تے اوقات تو باہر ہو گیا۔ خاموشی سے اپنے گلے میں پہنا ہوا نیکلس اتارنے لگی، جسے اتارتے ہوئے نہ صرف اسے خود برا محسوس ہو رہا تھا بلکہ سامنے بیٹھی عشرا کو بھی افسوس ہوا، جانے کہ اس نے اس نیکلس کی تعریف کر دی اور ایرا کی شادی کی پہلی صبح اس کے ساتھ ایسا سین کریٹ ہو گیا۔ ایرا نے نیکلس اتار کر بنا کچھ بولے سے زیاد کی جانب بڑھایا۔ زیاد نے ایرا سے نیکلس لیتے ہوئے اس کے بجھے ہوئے چہرے پر ایک خاموش نظر ڈالی اور کرسی سے اٹھ کر وہ مائنور کی جانب بڑھا جو ساری صورتحال کو بہت خوش ہو کر دیکھ رہی تھی، خاص طور پر ایرا کا چہرہ جہاں اب مسکراہٹ نہیں تھی۔ زیاد خود سے ہی مائنور کو نیکلس پہنانے لگا، جس پر مائنور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ایرا کو دیکھنے لگی۔ ایرا کی نظر زیاد سے ہوتی ہوئی مائنور کے چہرے پر سدی مسکراہٹ سے ٹکرائی۔ ایرا کو محسوس ہوا جیسے مائنور کی مسکراہٹ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ایکسکیوز می، ایرا آہستگی سے بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور زیاد کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زیاد نے ایرا کو جاتے ہوئے دیکھا، اسے برا محسوس ہوا تھا جبھی وہ بھی ایرا کے پیچھے جانے لگا۔ زیاد، واپس آ کر بریک فاسٹ کمپلیٹ کرو اپنا۔ زیاد کے قدم مائنور کی آواز پر رکے۔ آپ ناشتہ شروع کریں، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ زیاد مائنور سے بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تو مائنور نے غصے میں سر جھٹکا۔ لعنتی عورت! اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنا ناشتہ تو مکمل کرو۔ عشرا کے اٹھنے پر مائنور اس سے بولی۔ پھٹ گیا پیٹ، وہ مائنور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ آشو، واپس بیٹھو، خبردار جب تم نے اس معمولی سی لڑکی سے بات کی، میرے بیٹے کی دی ہوئی چیز پر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے اپنے باپ کے گھر سے لائی ہو۔ مائنور نحوست سے بول کر سر جھٹکتی ہوئی ناشتہ کرنے لگی۔ عشرا بھی خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ بغیرت دا ٹبر! لعنتیاں دا ٹبر! بغیرت دا ٹبر تے ہے سو، لعنتیاں دا ٹبر! جی تو گائز، یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو وہاں جی کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ شمیلا نوید، شمائلہ یا شمیلا نوید، آؤٹ اسٹینڈنگ ناول، تھینک یو اینڈ سوری اگر میں آپ کا نام غلط پروناؤنس کر رہی ہوں تو۔ قاسم نواز، بیوٹیفل ناول تے دل بھی بھیجے ہیں، تھینک یو قاسم نواز۔ فاطمان نعمان، تھینک یو ویری مچ، نہیں بہت اعلیٰ، تھینک یو قاسم نواز، نائس ناول، تھینک یو ڈیئر۔ سائمہ ریاض، لولی اینڈ فیبولس ناول تھا، ہاں تم مجھے قبولوں کی بات کریں، ٹیچر اسٹوڈنٹ بیس، تھینک یو ڈیئر، باقی اچھا تھا وہ ناول۔ بشرا اعظم، زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو۔
عائشہ آصف نائس اینڈ ڈفرینٹ اسٹوری. تھینک یو عائشہ. عائشہ آپ کافی ٹائم بعد نظر آئی ہیں مجھے. میر خان زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو میر خان. نائس ایپیسوڈ. تھینک یو. ٹی آر ولاگز. یہ کشان تو بہت ہی برا ہے. نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ٹی آر ولاگ. کشان واقعی بہت برا ہے. جنہوں چھتر بجنے چاہیے دینے. بشرا اعظم. بالکل صوبی کو بولو اپنے بھائی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے. خود تو پاگل ہے, ہمارا خون بھی چلاتا ہے. ایسا کرو اس کو تو رنم کو بہت ایسا کر کے اس کو تو رنم کو بہت پیار عزت محبت سے رکھنا چاہیے تھا, کیونکہ اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھا ہے. خیر ناول کی ایپیسوڈ بہت ہی زبردستی سسٹر ری. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. آج اپنے ایک بار بھی نہیں بولا کہ تو ابا لگتا ہے. بس ان کو اختیارات آ گیا نا, اس تو بعد چلیں کل سے دھیان رکھوں گی. جتنے ابا بننے کی کوشش کرے گا تے باقی بالکل صحیح کہا آپ نے. واقعی نا کاشی کو نا سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. کاشان کو بلکہ پہلے سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے. ان پاگل خانے بھی جمع ہونے کی ضرورت ہے. قاسم نواز. زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو ڈیئر. نعمان شیخ. بہت اچھا ناول ہے. مجھ کو لگتا ہے زیاد ارا کو طلاق دے دے گا اور پھر ریان سے ہوگی شادی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں بھی آپ کی طرح 7 قسطیں ہی پڑھی ہیں. آگے جا کے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا. ویسے فی الحال تو زیاد سا بڑی بغیرتیاں مار رہے ہیں. دیکھتے ہیں کتنی کس کو محبت ہے اور کیا ہوتا ہے اس کا آگے چل کے کیا سین بنتا ہے. کمنٹ سیشن یہاں پہ اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ, کیسی لگی ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم لوگ نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اچھا ایک سجیشن تو دیو, کیا کہتے ہیں آپ لوگ ایسے ڈیلی اس ناول کی آدھے گھنٹے کی ایپیسوڈ آئے یا ایک دن بعد لانگ آ جائے 1-1.5 گھنٹے کی, کیا کہتے ہیں؟ جو بھی آپ لوگوں کا ہو مجھے بتائیے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. خیر اب ٹائم ہو گیا کمپلیٹ, تو مجھے اجازت دیں. اللہ خیر رکھے. چلتے ہیں. تو یہ جتنی اس کی ایپیسوڈ ہوتی ہیں میں اتنی ایپیسوڈ ریکارڈ کر دیتی ہوں, کیونکہ پھر میں یہ نہیں کرتی. پھر آپ لوگ پہلے کہہ رہے تھے نا کہ آپ لوگ مس کرتے ہیں کہ آپ اپنی اسپیڈ سے نہیں پڑھ رہی اور وہ اس طرح سے نا, تو پھر میں نہیں کرتی کہ رنگ کے نہیں پڑھتی. مجھے بھی ویسے مزہ نہیں آتا. تو خیر میں پھر اپنے فلو میں ہی نہ پڑھتی رہتی ہوں, جیسے بھی ہے نا جتنی بھی دیر میں ہو جائے. کیونکہ بات تو مطلب تو ایپیسوڈ سے نا, بے شک وہ چھوٹی ہو بڑی ہو. خیر آپ کو کیسی لگی ایپیسوڈ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. میں چلتی ہوں. اللہ خیر رکھے. جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.